السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عشرت حبیب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں عشرت حبیب خان چینل۔ آج میں مفتی عالم مداری صاحب کا ویڈیو لے کے آیا ہوں، جس میں انہوں نے غسل کرنے کا صحیح طریقہ بتایا ہے۔ بہت سے لوگوں کو غسل کرنے کا طریقہ نہیں معلوم۔ چلیے دیکھتے ہیں یہ ویڈیو۔ مفتی صاحب، کیا باتھ روم میں ننگے ہو کر غسل کر سکتے ہیں؟ بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے۔ کیا باتھ روم کے اندر انسان برہنہ ہو کر سارے کپڑے اتار کر غسل کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الفخذ عورت، ران سطر چھپانے کی جگہ، یعنی جو ران ہے نا، جو اس سطر میں شمار ہے۔ مرد حضرات کی جو سطر ہے نا، وہ گھٹنوں سے لے کر ناف تک ہے، اور عورتوں کے لیے جو سطر ہے وہ ہتھیلی کے علاوہ پنجوں کے، یعنی کہ جو تلوا ہے اس کے علاوہ، اور چہرے کے علاوہ باقی سارا جسم سطر ہے۔ تو اگر کوئی مرد بعض مرتبہ کرتے ہیں نا کہ پائپ پر نہا رہے، وہ انڈر ویئر پہنے ہوئے نیکر گھٹنوں سے اوپر تک، تو یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ گھٹنوں کا کسی کے سامنے کھولنا مرد کے لیے جائز نہیں ہے، اور عورتوں کے لیے تو میں نے بتایا کہ وہ ان کا پورا جسم سطر ہے، تو وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ تو ایسے ہی نہیں آ سکتی ہیں۔ ایک اگر ان کا ہاتھ بھی دکھ رہا ہے، کوہنی بھی دکھ رہی ہے، یا جسم کے کہیں پر بھی کوئی حصہ ذرا سا دکھ رہا ہے، تو ان کے لیے یہ چیز جائز نہیں ہے، کیونکہ ان کا پورا جسم سطر ہے، سوائے ہتھیلی کے اور سوائے چہرے کے اور پیروں کے تلوے کے، باقی پورا جسم ان کے اوپر چھپانا ان کے لیے فرض ہے۔ تو مرد حضرات کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ نیکر پہن کے غسل کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ گھٹنوں کا کھولنا کسی کے سامنے جائز نہیں ہے۔ اگر غسل جنابت کوئی مرد عورت کر رہے ہیں نا، چاہے بیوی عورت کر رہی ہو یا مرد کر رہا ہو، اگر غسل جنابت ہے، ٹھیک ہے، اگر کوئی مرد عورت میں سے کوئی جنبی ہے، ناپاک تھا، نجاست ان کے جسم میں لگی ہوئی ہے، وہ غسل کر رہے ہیں، تو پھر اگر وہ کھلی جگہ پر کر رہے ہیں، مرد حضرات پائپ وغیرہ پر کھڑے ہو کر اگر کپڑے پہن کر غسل کر رہے ہیں، تو اس سے ان کا جو غسل ہوگا نا، تو اتنی اچھی طرح سے نہیں ہو سکتا ہے جتنی اچھی طرح باتھ روم میں کپڑے اتار کر ہو سکتا ہے۔ دین میں تو آسانیاں ہیں نا، الدین یسر، دین آسان ہے۔ تو اگر غسل جنابت کوئی کر رہا ہے نا مرد عورت میں سے، تو پھر ان کو چاہیے، عورتیں تو ظاہر سی بات ہے کہ باتھ روم کے اندر ہی غسل وغیرہ کرتی ہیں، لیکن مرد حضرات اکثر و بیشتر پائپ پر یا باہر کھلے ایریا میں، کھلے حصے میں کر لیا کرتے ہیں۔ تو پھر اگر غسل جنابت ہے تو پھر ان کو خصوصی طور پر باتھ روم کے اندر سارے کپڑے اتار کر ہی غسل کرنا چاہیے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جب کوئی غسل جنابت اگر ہے نا، تو اس کے جسم کے اعضاء میں کسی طرح کی نجاست لگی ہوئی ہے، تو اگر وہ کپڑے پہن کر کوئی مرد باہر پائپ وغیرہ پر غسل کر رہا ہے، تو اس کو اچھی طرح سے رگڑ کے صاف کرنے میں اس کے لیے دشواری ہوگی۔ لیکن باتھ روم کے اندر وہ آرام سے اپنے کپڑے تو اس کے جسم پر ہے نہیں، تو رگڑ کے اپنے جسم کو اچھی طرح سے وہ صاف کر سکتا ہے۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ وہ باتھ روم میں پھر کپڑے اتار کر ہی غسل کریں۔ بھائی آپ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ آسمان سے پردہ ہے، لوگوں سے، انسانوں سے پردہ ہے بھائی، آپ کے لیے انسانوں سے پردہ کریں آپ، ٹھیک ہے۔ تو اگر کسی کے چھت نہیں ہے اور کوئی بہت غریب انسان ہے، یا اس کے گھر میں ایسا ہوتا ہے کہ باتھ روم چھوٹا سا ایسے ہی بنا ہوا ہے، اوپر چھت نہیں ہے، تو بس یہ ہو کہ کوئی انسان آ کر وہاں نہ دیکھ سکیں، تو پھر آپ کپڑے اتار کر ایسے باتھ روم میں غسل کر سکتے ہیں۔ اور غسل جنابت ہو تو کپڑے اتار کر ہی کرنا بہتر ہے۔ باتھ روم میں ننگے ہو کر غسل کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، نہ مردوں کو نہ عورتوں کو، اور باہر پائپ پہ انڈر ویئر پہن کے بھی مردوں کے لیے غسل کرنا یہ حرام ہے۔ البتہ گھٹنے کھول کر اگر کوئی مرد باہر غسل کر رہا ہے تو اس کا غسل تو ہو جائے گا، غسل تو مانا جائے گا، لیکن اس کے گھٹنا جو کھلے ہوئے نا، گھٹنے کھولنا، یہ فعل حرام ہے۔ یہ گھٹنے کھولنے کا جو گناہ ہے وہ اس کے اوپر پڑے گا۔ البتہ غسل پھر بھی ہو جائے گا، سمجھ رہے ہیں آپ، غسل تو ہو جائے گا، چاہے وہ کیسے بھی کسی بھی کنڈیشن میں باہر اگر وہ غسل کر رہا ہے، غسل تو ہو جائے گا۔ لیکن چونکہ وہ گھٹنے کھلے ہوئے اگر کسی آدمی کے ہیں، تو جو گھٹنے کھلنے کی جو سزا ہے نا، وہ اس کے اوپر، وہ اس سزا کا وہ سزاوار ہوگا اور وہ سزا کا مستحق ہوگا۔ تو اس لیے باہر کے ایریا میں اگر پائپ وغیرہ پر کوئی مرد غسل کر رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ پھر پورے کپڑے پہن کر کریں۔ بعض مرد بڑی غلطیاں کرتے ہیں کہ بڑا باریک پاجامے ان کے ہوتے ہیں، وہ پہن کر غسل کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ دیکھتے ہی نہیں ہے کہ ہم پانی، بھائی سوکھا جب تک کپڑا ہے جب تک اندر کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، اور اگر وہ ہلکا کپڑا ہے ذرا سا اس کے اوپر پانی پڑے گا تو سب اندر کا سسٹم دکھنے لگے گا کہ نہیں دکھنے لگے گا۔ تو یار کم سے کم یہ عقل میں لایا کرو،
सोचा करो, बाज़ मरतबा बाज़ जगह बहुत बुरा माहौल है। तो मेरे भाई, मेरी आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है आपसे कि हमें इस्लाम को फॉलो करना है, हम अपनी ज़हानत और अपनी अक्ल के हिसाब से किसी काम को ना करें। अच्छा, बिला वजह हम अपनी अक्ल के हिसाब से काम अगर कर रहे हैं तो गुनाह पड़ रहे हैं, गुनाह पड़ रहा है, हम सजावार हो रहे हैं। तो शरीयत के हिसाब से कर लो तो हमें नहाने में भी सवाब मिलेगा, हमें खाना खा रहे हैं सुन्नत तरीके से खा ले, खाना खाने में भी सवाब मिलेगा, हर एक लुकमे पे अल्लाह ताला नेकियां अता फरमाएगा। तो इसलिए हम तमाम लोगों को अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों से सारे काम करना है। और जब हम ये ऐसा करेंगे तो फिर खुदा की कसम दुनिया और आखिरत में हम कामयाब हो जाएंगे। मैं अक्सर ये आयत पढ़ता हूँ, अल्लाह ताला कुरान मुक़द्दस में फरमाता है वमन युतिअल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ा फ़ौज़न अज़ीमा, कि जिसने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी की वो कामयाब हुआ। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का पाबंद बनाए, शरीयत मुतहरा पर अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को अमल करने की तौफीक अता। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और कमेंट में अपनी राय से नवाजें, बताएं आप किस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपनी राय से नवाजें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।